کشمیر میں سیاحوں پر حملہ ہوا ہے، آپ کو پتا ہوگا۔ اچھا، اس میں انڈین میڈیا نے پاکستان پر، آپ کو معلوم ہے ابھی 2-4 دن پہلے سیاحوں پر ایک بہت بڑا اٹیک ہوا ہے، تو انڈین میڈیا نے پورا آگ کے گولوں اور توپوں کا رخ جو ہے نا میڈیا نے وہ پاکستان کی طرف کر دیا ہے۔ سندھ-طاس معاہدہ توڑ دیا ہے۔ سندھ-طاس معاہدہ وہ دونوں پارٹیوں میں سے کسی کو بھی توڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو انڈیا اگر یہ کام کرتا ہے یہ بین الاقوامی لا کی خلاف ورزی ہے۔ تو انڈیا تو جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن آپ اس وقت پاکستان کا حال دیکھیں، پاکستان کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں پھیلا رہا۔ وہاں لوگوں کو ویزے بھی مل رہے ہیں، سکھوں کو کتنے ویزے دیے پاکستان نے ابھی۔ اگر انڈیا یعنی پاکستان میں ایسا کوئی کام ہوتا ہے نا، پاکستان میں کوئی ملک کے اندر کوئی ایسی کاروائی ہو، انڈیا کتنا خوش ہوتا ہے۔ ابھی 100 فوجی اٹھا لیے تھے، کتنا انڈیا نے اس کو پروپیگنڈا کیا۔ کیونکہ اس وقت جو حالات مسلمانوں کے چل رہے ہیں، کوئی ایک چیز بھی سیدھی نہیں ہے، نہ دنیا نہ دین، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ٹھیک نہ ہونے کی 2 قسمیں، ایک یہ کہ عمل ٹھیک نہ ہو، ایک یہ کہ کانسیپٹ ٹھیک نہ ہو۔ تو ہمارا عمل بھی ٹھیک نہیں ہے، نظریات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انسان کو پہلے پتا ہونا کہ اچھی کی کیا ڈیفینیشن ہے، برے کی کیا ڈیفینیشن ہے، تاکہ میں برے سے بچوں اور اچھائی کو اپناؤں۔ پھر یہ اگلا مرحلہ ہے کہ اچھائی جب سمجھ میں آ جائے تو وہ بنا کیسے جائے، یہ اگلا مرحلہ ہے۔ ایک آدمی چرس پیتا ہے تو آپ کو اس کی تربیت کے لیے 2 کام کرنے پڑیں گے۔ ایک تو یہ کہ اس کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ چرس بری چیز ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہ ہو، وہ سمجھتا ہو کہ چرس پینا کیا ہے، وہ پی کے بھی دکھاتا ہوں میں، جب بھی اسٹائل جو ہے نا ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ چرس پینا کوئی اچھا کام ہے، اس سے انسان ریلیکس ہوتا ہے، ڈپریشن اسٹریس ختم ہوتی ہے، اس سے مزے کی نیند آتی ہے۔ تو کیا آپ اس سے چرس چھڑوا سکتے ہو؟ بھائی پہلے اس کی کھوپڑی میں یہ بات بٹھانی پڑے گی کہ چرس پینے سے تمہیں فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہو رہا ہے، اور یہ کھوپڑی میں اس وقت بٹھاؤ گے جس وقت اس نے پی بھی نہ ہو۔ پی کے آیا تو پھر یہ بات کھوپڑی میں نہیں بیٹھے گی۔ لیکن اتنا کافی نہیں ہے، اگر آپ نے اس کی کھوپڑی شریف میں یہ بات بٹھا دی، ویسے چرسی کی کھوپڑی شریف ہوتی نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی احتراماً اس کو کھوپڑی شریف کہہ رہا ہوں۔ آواز سب کو صاف آ رہی ہے؟ اگر آپ نے اس کی کھوپڑی شریف میں یہ بٹھا بھی دیا کہ چرس بری چیز ہے، تو کیا یہ بٹھانا کافی ہے بھائی اس کو موٹیویٹ کرنا، اس کو طریقہ بتانا، کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوگی اس کو کہ بھئی اس طرح سے چھوڑنی ہے، تم نے محنت کرنی پڑے گی، اسٹرگل کرنی پڑے گی اس کو، اور اسٹرگل کے لیے بھی کوئی کاؤنسلنگ کرے گا، سمجھائے گا تو چھوٹے گی، ورنہ آسان نہیں ہے۔ تو میں نے تو یہ ایک مثال دی ہے چرس کی، ہر بیان میں میں مثال چرس ہی کی دیتا ہوں۔ مثال تو مزے کی ہونی چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ مثال ایسی ہونی چاہیے سٹا نہ بھی لگاؤ، مزہ اس میں سٹے کا ہے۔ تو ہمارے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ بڑا مسئلہ، خاص طور پر یہ جو ہم پاکستانی اور انڈین لوگ ہیں جنہیں دیسی لوگ کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو فالو ہی نہیں کرتے ان کا تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ جو مذہب کی ضرورت کو محسوس ہی نہیں کرتے، آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، یا اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو بالکل ہی ٹریک سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کے لیے تو اللہ نے آخرت میں اعلان کر دیا جہنم کی آگ ہے۔ جس نے بنایا اس کا کھاتے ہو، بنانے والے کو مانتے نہیں ہو، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے نا بنانے والے کا انکار کرنا، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ آج آپ یوٹیوب پہ مختلف ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں نا، اللہ کی قدرت کے کیسے کیسے عجائبات ہیں، لیکن ان سیکولر لوگوں کے منہ سے کبھی ایک دفعہ سبحان اللہ نہیں نکلتا، دیکھا ہوگا آپ نے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اللہ کہتا ہے خود تمہارے اپنے اندر اتنے عجائبات ہیں۔ انسان کی باڈی خود ایک میوزیم ہے، عجائب گھر ہے۔ جس نے بنایا ہے اس کو بھول گئے آپ، اس کا انکار کر دیا، آخرت کا انکار کر دیا، تو پھر تو کوئی حساب ہی نہیں ہے نا۔ ہماری نظر میں وہ شخص اچھا ہو سکتا ہے جو خدا کا منکر ہے، اللہ کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہے۔ خدا کا انکار کرنے والے، آخرت کا انکار کرنے والے، کتنے ہی اچھے اعمال ہوں، کتنے ہی اچھے اخلاق ہوں، اللہ نہیں مانتا۔ تو میں ابھی ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو اسلام کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو میں اور آپ ہیں، مانتے ہیں، تبھی تو بیان سننے آئے ہیں نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ مغرب کی نماز پڑھی، کچھ لوگوں نے سر پہ ٹوپی بھی پہنی،
اس کی علامت ہے بھائی تھوڑا تھوڑا اسلام سے کیا رہ گیا ہے, رشتہ باقی رہ گیا ہے. تو میں اپنے جیسے یا ہم جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مانتے ہیں اسلام کو, لیکن اسلام کی تعلیمات کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. دیکھو سب سے پہلی بات یہ جو آج ہمارے تنزل اور تباہی کا سبب ہے, مسلمان اور سستی, یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع بولو نہیں ہو سکتی. جو سست ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا, یہ دماغ میں رکھ. مسلمان سست ہے یا نہیں ہے, یہ جواب دینے میں بھی سستی ہو رہی ہے تو سوچو کتنے سست ہوں گے. جو سوال پوچھا جائے اس میں بھی آدھے گھنٹے میں اگر جواب آئے گا تو اس کا آپ نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ مسلمان کیا ہے, سست. میرے پاس جب بھی کوئی نوجوان آتا ہے نا کہ میں چاہتا ہوں گناہوں کو چھوڑوں, میں چاہتا ہوں یہ کروں, میں چاہتا ہوں وہ کروں, مجھے پتا ہے کہ جب تک یہ سستی نہیں چھوڑے گا کچھ بھی نہیں چھوڑے گا. یہ ہر کام دنیا میں ہمت سے ہوتا ہے. سست آدمی دنیا میں کسی کام کا نہیں ہے, نہ دین کا نہ دنیا. میں نے دین پہ دنیا میں چلنے والے جو بہت ایکٹیو تھے, دنیا میں بڑے ایکٹیو تھے, وہ چاہے وہ پیسہ کمانے میں ہو چاہے وہ پڑھائی میں ہو, جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے وہ دین کی طرف آئے نا تو دین میں وہ بہت تھوڑے عرصے میں بہت آگے نکل گئے, بہت تھوڑے عرصے میں وہ بہت آگے نکل گئے. کسی نے بڑی ایک پیاری مثال دی ہے کہ اگر ایک بہت بڑا پتھر بہت وزنی آپ اسے اپنی جگہ سے ہلانا چاہتے ہو اور ایک آدمی دو آدمی پکڑ کے دھکے دیں تو محنت زیادہ صرف ہوگی, اس کا آؤٹ پٹ بہت ہی کم ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ ای کرتے رہیں گے, زور لگاتے رہیں گے, وہ ہلے گا بھی نہیں. کسی عقل مند کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا بھائی لیور کا استعمال کرو. کس کا استعمال کرو بھائی؟ ایک راڈ لو لمبی ہے بھائی, اردو میں اس کو کہتے ہیں نا قوت کا بازو, جتنا لمبا ہوگا تو آپ کو پاور اتنی ہی. پانا جو ہے نا, پانا جس سے آپ نٹ کھولتے ہیں, اور آسان مثال دے دیتا ہوں, اگر آپ نٹ کھولنے کے لیے ہاتھ سے 6 آدمی پکڑ کے زور لگائیں, ایک تو وہ نٹ ہاتھ میں ہی نہیں آئے گا اور پھر زور لگے گا ہی نہیں آپ سے. اس کا طریقہ یہ بھائی ایک پانا لو, پانا تو پتہ ہے نا, جس کا گھر میں پانا ٹائم پہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ہر وقت پانا آپ کو گھر میں نظر آئے گا, لیکن جب کام پڑ جائے گا تو پانے کا پانا بڑا مشکل ہو جائے گا, جگہ پہ چیز ملتی ہی نہیں ہے. تو میں اس پانے کی بات کر رہا ہوں جس کو وقت پہ پانا پڑ جائے تو وہ مل جائے. آپ نے کیا کیا, اس پانے سے پکڑ کے نٹ کو ہلایا, پھر بھی اگر نہیں ہل رہا تو لوگ کیا کہتے ہیں, میں سائنس سمجھا رہا ہوں دیسی سٹائل میں, قوت کا بازو کہتے ہیں نا سائنس میں, جتنا لمبا ہوتا ہے نا لیور تو فورس اس کے اینڈ میں سب سے کم لگانی پڑتی ہے نا. تو اب آپ نے کیا کیا, ذرا پانا بھائی لمبا والا پانا لے کر آؤ. کیا خیال ہے, یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ابے چھوٹا پانا سے نہیں کھل رہا, لمبا والا. ابے تبے وہاں بولنا پڑتا ہے ورنہ وہ لائے گا نہیں, سست ہے نا سامنے والا, وہ بھی تو مسلمان ہے, کلمہ گو ہے نا. اس کو جب تک ابے تبے نہیں بولو گے, آپ کا بیٹا ہے, چھوٹا بھائی ہے, وہ بھی فوراً پانا لے کے نہیں آئے گا, کیونکہ پوری قوم کیا چل رہی ہے بھائی, سست. یہ جنت میں جائے گی جس سے پانا نہیں کھل رہا, اور پانا تلاش کرو تو وہ لا کے نہیں دے رہا سستی کی وجہ سے. تو یہ کہاں جائے گی میرے بھائی؟ جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات حاصل کرے گی. یہ خیال است و محال است, شاعر نے کہا یہ خیال ہے جو پورا ہونے والا نہیں ہے. راحت اندھوری نے کہا تھا کہ خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو یہ بھول گیا. کوئی شعر کا مجھے اکثر شعر یاد نہیں ہوتا, اس کا مطلب یاد رہ جاتا ہے. میں وہ شعر اپنے الفاظ میں رپورٹ پیش کرتا ہوں, پھر شعر نہیں پیش کرتا. یعنی شاعر نے جو شعر میں رپورٹ دی ہے نا, وہ رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو یہ بھول گیا, پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. سمجھ رہے نا, جنت میں جانے کے لیے پہلے کیا ہوتا ہے, مرنا پڑتا ہے. تو اب آپ نے کیا کیا, اس سست کو بولا کہ یار لمبا والا پانا لے کے آ. تو لمبا والا جب آپ پانا لے کے آئیں گے تو اس کے کنارے پہ تھوڑا سا زور لگائیں گے, زور کم لگے گا, آؤٹ پٹ اس کا زیادہ ملے. اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی کام جب بے ڈھنگے طریقے سے کیا جاتا ہے اس میں محنت زیادہ ہوتی ہے, رزلٹ اس کا 0 ہوتا ہے. اور جب بھی کوئی کام کھوپڑی شریف استعمال کر کے, پلاننگ کر کے, عقل استعمال کر کے کسی کام کو کیا جائے تو محنت کم ہوتی ہے, آؤٹ پٹ اس کا کیا ہوتا ہے, بہت خاندانی ہوتا ہے. اب آپ نے کیا کیا, وہ جو پتھر جس کو ہلانا تھا نا, ایک پانا لے کر آئے, راڈ لے کر آئے, مضبوط راڈ ہو, وہ پتھر کے نیچے کنارے پہ رکھ کے ذرا سی پش کرو گے, وہ پتھر کیا کرے گا, لڑک جائے گا. وہ بشرطے کہ اس کو پتھر کے جو سینٹر ہے نا, جو اس کے ویٹ کا جو مرکز ہے وہاں رکھا جائے, وہاں رکھا جائے.
آپ کو پتا ہے دنیا مسلمانوں کو جو تباہ کرنے کی کوشش میں ہے نا, یہ میرا موضوع, یہ بیچ میں ایک الگ سے بات آ رہی ہے لیکن یہ پھر بات رہ نہ جائے. اصل جو میرا ٹاپک ہوتا ہے بیچ میں درمیان میں بریک لیتا رہتا ہوں. ہوتا ہے نا یو فون تم ہی تو ہو, یہ یوں سمجھ لو کوئی بھی پروگرام ہو یو فون تم ہی تو بیچ میں آ جاتا ہے نا, اب اس کا کوئی تک بنتا ہے. لیکن یو فون والے کہتے ہیں تک بنے نہ بنے ہمارا فون تو بکے گا نا. ابے بھائی ارطغرل ڈرامہ دیکھ رہے ہو, بیچ میں آ گیا یو فون تم ہی تو ہو, کوئی تک بن رہا ہے, ادھر ارطغرل ہے, ادھر ملک پہ حملہ ہو رہا ہے اور بیچ میں کیا آ گیا یو فون. یو فون والوں سے آپ بولو کہ یار یہ بیچ میں تم یو فون ڈرامے کے بیچ میں کیوں لا رہے ہو؟ کہہ رہے ڈرامہ گیا تیل لینے, ہمیں اپنا موبائل بیچنا ہے, ہمیں اپنی سم بیچنی ہے. تو میں بھی بعض دفعہ ٹاپک سے بیچ میں ہٹ کے اس لیے بیچ میں بات لے آتا ہوں کہ وہ بڑی کارآمد بات ہے, وہ میں نے چلتی کرنی ہے, وہ بعد میں شاید موقع نہ ملے, تو اس لیے میں تھوڑا سا بیچ میں نا پاز کا بٹن دبا کے ایک الگ بات کر رہا ہوں آپ سے. وہ